السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، کہا جا رہا ہے کہ احتساب کے غبارے سے ایک بار پھر ہوا نکلتی جا رہی ہے، تاہم بعض واقفان حال جو ہیں وہ ادروائز سوچتے ہیں، ان کا خیال مختلف ہے۔ میں ان کی تائید کرتا ہوں ذاتی طور پہ، اور سمجھتا ہوں کہ احتساب کی یہ اپرچونٹی، جیسے 20 مرتبہ اس شو میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ شاید یہ آخری اپرچونٹی ہے، اس کے بعد احتساب کا اسٹیشن گزر جائے گا، پھر آپ صرف لکیر پیٹتے رہ جائیں گے۔ آج اسی پرسپیکٹو میں ہم گفتگو کریں گے خوشنود علی خان صاحب سے، انہیں دعوت دی ہے ہم نے اسلام آباد سے، تشریف لائے ہیں۔ ہمارے ساتھ نصیر بھائی بھی موجود ہیں، نصیر بھائی قدر علیل ہیں اور لیکن الحمدللہ بڑی تیزی سے صحتیاب بھی ہو رہے ہیں۔ آپ لانگ ڈسٹینس کالز بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو ان ہاؤس چیلنجرز ہیں انہیں بھی دعوت عام ہے، آپ انہیں چیلنج کر سکتے ہیں۔ جی جناب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ یہ بتائیے کہ احتساب کہتے ہیں پھر سے ڈی ریل ہوتا نظر آ رہا ہے یا بیک برنر پہ جاتا نظر آ رہا ہے؟ ساری سیاسی جماعتیں وجوز ایک کے وہ یکجا ہو گئی ہیں، اور اب آپ احتساب کس کا کریں گے اور کیسے کریں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ لگتا یہ ہے کہ ٹی او آرز پہ یہ اڑ جائیں گے خود ہی، اس لیے کہ کون چاہتا ہے ان میں سے احتساب؟ پیپلز پارٹی کوئی بھی نہیں چاہیے۔ اگر میں ایک ایک گنوں تو سوائے ایک عمران خان کے باقی سارے کے سارے احتساب سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور سب کے پاس وہ لوگ ہیں جو آدھی پارٹیاں فارغ ہونے والی۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں، میرا ذرا مختلف ہے نقطہ نظر۔ احتساب نہ تو انہوں نے کرنا ہے جو ٹی او آرز بنا رہے ہیں، نہ انہوں نے احتساب کروانا ہے، یہ احتساب کے لیے کہنا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک ایسا منظر بھی بننے والا ہے جس کا شاید کئی آئینی اور قانونی چیزوں سے تعلق نہ ہو، اور اتنا خوفناک احتساب ہونے والا ہے کہ کئی لوگ، مثلا میں آرام سے بیٹھا ہوں کہ میری تو کوئی چیز نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتا، یاد ہی نہیں ہے، لیکن اگر مجھے یاد نہیں ہے تو کوئی آئے گا اور مجھے آ کے ایک کاغذ دکھا دے گا کہ حضور یہ آپ کے دستخط ہیں، یہ آپ کی ٹرانزیکشن ہے، یہ فلاں پیسہ فلاں جگہ، یا یہ جو اخراجات آپ کر رہے ہیں یہ تو آپ کے نہیں ہونے چاہیے جو آپ نے آمدنی بتائی۔ ویسے خوشنود صاحب ایسا ہے کچھ؟ میں آپ سے کہوں کہ میں نے کہا ہے کہ لوگ ڈر جایا کریں گے احتساب کے نام سے۔ یہ بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں خوشنود علی خان صاحب۔ ایک تھوڑے سے شماریات ہم بھی شیئر کر لیں اپنی آڈینس کے ساتھ، ویورز کے ساتھ، کہ 35 لاکھ ایسے افراد کی فہرست اب تک تیار ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے بڑی جلدی وہ بھی لیک ہو جائے، جو 7 سٹار لائف گزار رہے ہیں پاکستان، اور ان سے بہرحال پوچھنا ضروری ہے کہ بھائی بھلے سے 10 سٹار لائف گزارو، ٹیکس کتنا دیتے ہو، اور دیتے ہو تو کیسے دیتے ہو، چراتے کتنا ہو، چراتے ہو تو کیسے چراتے ہو؟ جی سر۔ تو جیڑی سٹار اسے لائف گزارن ڈے ہیں، یہ نہیں تسی کوئی احتساب کرنا؟ آپ یہ اس غلیظ سی جگہ پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ ہائے ویکھو تو صحیح، کی حال ہو گئے نے ساڈے، نہ بجلی نہ پانی۔ یہ ہے کیا کوئی مسافر خانہ؟ بس سٹاپ؟ سر بس سٹاپ ہے تو ویکھو اتنے صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ بس سٹاپ نہیں، غریباں دا مسافر خانہ ہی ہے۔ تسی دیکھو کڈیاں صفائیاں چ بیٹھے ہو۔ یہ بڑا واقعی بڑا ظلم ہے، اور سچ پوچھیں تو پاکستان کا غریب ایک پہم کیفیت میں ہے کہ مسافر خانے میں بیٹھا ہوا ہے، نہ وہاں پانی ہے نہ بجلی ہے، اور ٹھیک ہے آپ کا گروپ وقت تسی تے کرسیاں تے بیٹھے ہو صاحب، تانوں کی فکر ہے ساڈے غریباں دی؟ عمران خان صاحب آؤ گے تو ساری تبدیلی آئے گی، اور کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے پتا ہے۔ تم عمران خان کی بات کرتے تھے، یہ نواز شریف کی بات کرتے، وہ پیچھے کوئی اور صاحب ہیں۔ بٹ صاحب آپ کس کے ساتھ ہیں آج کل ویسے؟ وہ ڈیزل دے نال نہیں۔ آفتاب صاحب، جس ملک کے بچے مزدوری کریں، نوجوان بے روزگار ہو اور بوڑھے بھیک مانگے اور مانگ کے ہرے کپڑے پہن لیں، نیلے کپڑے، ان کو اختیار ہے کسی چیز کا؟ آپ سب کے ساتھ جو ہو رہی ہے، میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، بڑی ستھری ہو رہی ہے، کیونکہ آپ ہی کے ووٹوں سے یہ لوگ آتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کلاس کے تو بہت سے لوگ ووٹ نہیں ہیں۔ اور سر جی سارے گھر چ بجلی نہیں آ رہی، اتنے بہ کے ٹائم گزار رہے ہیں۔ چپ کر، تو ہی تو سارا گند پایا ہے، چپ کر۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، سیریس گفتگو ہو رہی ہے لیکن ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کو دے دوں۔ آپ ایک آرٹیفیشل پنکھے کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑی سی تسلیاں دیتے رہیں گے، یہ گتے رکھے نے جی چھوٹے موٹے چپس کھا کے گزارا بھی کر لیں گے، لیکن کچھ کام آپ کے کرنے کا ہے، اور کچھ نہیں تو یہ صفائی تو خود کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی اپنی سیٹ کے نیچے جو گند آپ نے ڈالا ہے کم از کم وہی صاف کر لیں، یا آپ کے ساتھیوں نے ڈالا ہے۔
کتنا غلیظ ماحول ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں. اور سچ پوچھیں تو ہماری یہ جو کچی بستیاں ہیں, ہمارے یہ جو پسماندہ علاقے ہیں, انہی کی تصویر کشی ہے یہ چھوٹا سا ایک پورشن. کتنے صفائیاں کریے آپ تے کریم رنگ دیا بوسٹا پا کے بہ جاندے ہو. تہاڈیاں تے صفائیاں ہی کنیاں نے, تہاڈے تے نوکر ہی اتنے کنے نے. تہاڈے امیراں لوکاں نو یا تہاڈے سیاستداناں نو یا تہاڈے اینکراں نو کسے چیز دا پتہ ہی نہیں ہے. ساری گل کر کے میں پھکی بیچنا پینا. اچھا, سارے امیر جو ہیں وہ قابل تعزیر نہیں ہیں, بڑے شریف امیر بھی ہوتے ہیں. اچھا کدو کیا ہے ساڈا کی بنے گا ملک دا, ساڈا کی کرنا جی استاد صاحب. یہی پتا کرنے کے لیے ہم نے آج ایک دانشور کو صفحے اول کے صحافی کو بلا رکھا ہے جو آج کل نواز شریف پہ ویسے ہاتھ بہت اولا رکھ رہے ہیں. میں ادھر بھی آ رہا ہوں سر, اجازت ہے بسم اللہ جی ایسے بولتا ہی نہیں. جی جناب, آپ احتساب پہ بات سر یہ ابھی یہاں سے بھائی کہہ رہا تھا کہ عمران خان آئے گا تبدیلی لائے گا. اس بھائی سے بندہ پوچھے جو ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے جاتا ہے, نواز شریف نے ٹھیک پوچھا, اس نے کہا بھائی میرے باپ کے پاس تو پیسے تھے. آپ عمران خان صاحب بتاؤ یہ ہیلی کاپٹر پہ روز کدھر سے چڑھ جاتے؟ آج تک کوئی ایسا انہوں نے اپنے بارے میں کچھ بتایا کہ میرا یہ آمدنی کا ذریعہ ہے, میں یہاں سے لیتا ہوں. آپ روزانہ ہیلی کاپٹر پہ کیسے چڑھ جاتے ہو؟ آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں کیسے ہوتی ہیں جن پر آپ لیکن اس کو چھوڑ دیں, صرف عمران خان نہیں ہے, یا بہت سارے عمران خان ہیں. 462 کا ذکر ہوتا ہے ارب کا. ڈاکٹر عاصم والا جو سکینڈل ہے وہ 482 ارب کا ہے. جی 482. اب آج کیا کہتے ہیں ڈاکٹر عاصم صاحب, کیا کہتے ہیں میرا تفتیشی مارا جائے گا اور کوئی بڑا کسی چھوٹے کو مروا دے گا. اب اس میں ایک چھوٹے کا کریکٹر ہے اور ایک بڑے کا کریکٹر ہے. جی. مجھے کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو معلوم ہے اس میں چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے, کس کے مفادات تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہتے ہیں دنیا میں فلاں کمپیوٹر والی شخصیت کے پاس بڑے پیسے ہیں. ذرا اس کو ٹوٹل لے لیجئے ڈاکٹر عاصم کو تو آپ کو پتہ لگے گا وہ تو کوئی چیز نہیں ہے اس کے سامنے. ویسے آ رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو اتنی دولت نہیں چاہیے. ان کو ابھی معلوم ہی نہیں ہے یہ تو وہ دولت ہے جس کا ذکر ہوا 482 ارب کا جو سامنے آ گئی. ابھی اور کتنے اکاؤنٹس ہیں, آف شور کمپنیوں کا ذکر کرتے ہیں. وہ عمران خان کہتا ہے اوے نواز شریف, یہ جو آپ نواز شریف والی بات پوچھ رہے تھے, میں پوچھتا ہوں آپ نے کبھی اپنے جہانگیر ترین سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ آپ کے پاس اچانک پیسہ کہاں سے آیا؟ کبھی اپنے علیم خان سے پوچھا؟ سر ہم سے وہ کیسے پوچھے, وہ تو چکے عمران کی پارٹی ہے, عمران اپنی پارٹی سے تو سوال ہی تو پھر تبدیلی کا نعرہ بند کر دے. عمران کی گفتگو سے یہ لگتا ہے, میں عمران کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں, ویسے ہمارا وہ کرکٹ کا ہیرو بھی ہے, کہ آپ سب لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور میرے بارے میں کوئی بات نہ کریں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. یہ رویہ واقعی غیر سیاسی ہے, لیکن ویسے ہی آپ تھوڑے سے ایک جگہ نہیں ہے, صرف ایک جگہ نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی دیکھیں کیا حشر ہوا, کتنا کوئی بجلی میں کھا گیا, کوئی کہیں اور کچھ کھا گیا. آپ جس پتھر کو اٹھائیں اس کے نیچے آپ کہہ رہے تھے کیسے ہوگا یہ احتساب. دیکھیے میں آپ سے کہوں کہ وہ جنہوں نے احتساب کرنا ابھی وہ دیکھ رہے ہیں. ہاں ابھی وہ دیکھ رہے ہیں, یہ پتے کی بات کر رہے ہیں. اور جس دن انہوں نے حساب لینا شروع کیا پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اچھا یہ تو ہمیں جو معلوم تھا کہ نواز شریف کے 4 فلیٹس ہیں اور عمران خان کا فلاں ہے اور علیم خان کا فلاں ہے اور فلاں. آپ کو بلوچستان میں ابھی ایک گھر سے کئی کروڑ ملے ہیں, ایک بیکری سے 55 لاکھ نکلا ہے نا. آپ کو پتہ لگے گا کہ ساری دولت جو ہے وہ تو کہیں بلوچستان کے گھروں میں شاید پڑی تھی. کوئی پروجیکٹ مکمل ہوا پچھلے دور میں, مثلا کہا کہ جی یہ ڈیم بننا ہے, اتنے ارب کا ہے, ڈیم ہی نہیں ہے. ہاں جی, بہت سارے پردہ دار, بہت سارے پردہ نشین جو ہیں ان کے نام آئیں گے انشاءاللہ تعالی, آئیں گے ضرور. بہرحال مجھے یہ تسلی ہے کہ آپ اس معاملے میں میرے ہم نوا ہیں کہ احتساب کا عمل وہ کسی طور نہ تو سلو ہوا ہے اور نہ آپ مجھے کہہ رہے تھے نواز شریف. میں آتا ہوں بریک کے بعد کیونکہ وہ تو بڑا عام سبجیکٹ ہے. عمران کی ایک بات مجھے ضمنی سی یاد آ گئی کہ وہ تو کہتا ہے کہ آپ بات نہ کریں, آپ مجھے گرفتار کریں, میرے ساتھیوں کو گرفتار کریں جس پر الزام لگا ہے. تو سر یہ بات نواز شریف کی طرف سے بھی ہونی چاہیے, یہ بات زرداری صاحب کی طرف سے ویسے اگر ہو تو زیادہ خوشائند ہوگی اور زیادہ اپریشیٹ ہوگی. مطلب ہے اس بات کو تو سارے اپریشیٹ کریں گے کہ اگر زرداری صاحب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. کیا خیال ہے سر؟ دیکھیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کریں, میرے ساتھیوں کو گرفتار کریں. میں آپ کو بالکل ایک اور طرف لے جاتا ہوں. یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے, آپ کہہ رہے تھے احتساب کون کرے گا. ہمارے ملک کے قانون کے مطابق آپ 5 سال سے پرانی کوئی چیز
पूछ नहीं सकते, आप उसके जिम्मेदार नहीं है। ये मुल्क का कानून है, ये किसने तब्दील करना है? जी, इन सियासतदानों ने, जिनका एहतसाब होना है। इमरान खान साहब जो हैं वो जब पार्लियामेंट में जाते हैं, ये खातून जो बात कर रही थी कि हमारे मामलात कौन देखेगा, कभी इस पर किसी ने गुफ्तगू की वहां, कभी कानून साजी की बात की, पैसे तो लेते हैं कानून साजी के। ये बड़ी दिलचस्प। अभी जो सेनेट है, सेनेट में ये इलेक्शन के 4 में इमरान के सिर्फ 21 दिन रह गए हैं आज, और वहां कानून साजी नहीं हो रही। फिर कल कहेंगे ये तो हमारी मर्जी के नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये फलां थे। ये क्या वजह है खुशनूर साहब? ये मुल्क वाकई बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि ठेके भी दे दें अगर इनसे नहीं चल सकता तो। कोई है कोई तैयार, कोई ठेकेदार? देखिए, भूटान वालों से पूछा जा सकता है, नेपाल से, इथियोपिया से, सोमालिया से पूछ लें कि भाई तुम अपना मुल्क चला रहे हो, हमसे बेहतर चला रहे हो। इटली, फ्रांस और बर्तानिया ने तो क्या हमें लेना ठेके पे। इस पे गुफ्तगू करते हैं, नवाज शरीफ वाले सब्जेक्ट पे मैं फिर से आऊंगा, लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक ब्रेक। ख्वातीन हज़रात हमारे साथ रहिए। हम जरूरी अद्वियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। इसके अलावा हीट स्ट्रोक के खतरे के पेश नजर हुकूमत सिंध शहरों में बिजली और पानी की मुसलसल फराहमी के लिए भी जरूरी इक़दाम में मसरूफ अमल है। शहरियों से इल्तिमास है कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए शदीद गर्मी और धूप में बाहर न निकलें। काम काज या किसी भी वजह से धूप और गर्मी में बाहर रहने का दौरानिया कम कर दें। पानी और ठंडे मशरूबात ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। धूप से बचने के लिए छतरी या चौड़े छज्जे वाले हैट इस्तेमाल करें। खुले और हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और रोजाना एक या एक से ज्यादा मरतबा गुस्ल करें। शदीद मौसमी हालात में अवाम के साथ हुकूमत सिंध। Rosie.pk, जहां मिले हजारों नई जॉब्स, आगे बढ़ने के हजारों नए मौके। बस खोलो, सर्च, अप्लाई और आगे बढ़ो। Rosie.pk, पाकिस्तान नंबर 1 जॉब साइट। NSO लाइफस्टाइल अपग्रेड, सुजुकी कार एक्सचेंज, नया हार्पिक, आधी कीमत, महीना भर सफाई, सिर्फ 60 रुपए में। बेल ने वो कर दिखाया जो है ना जबरदस्त ऑफर। बेल, चेंज योर लाइफ। वतन के रंगों में रंगा डायमंड पेंट्स, द नंबर 1 सेलिंग नेशनल ब्रांड। लोड शेडिंग। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, एक बात मैं करता चलूं खुशनूद अली खान साहब से मुतालिक कि अक्सर अंदर की खबर हमें खुशनूद अली खान साहब से मिला करती थी। जिन दिनों में बड़े तवातर से कॉलम लिखा करता था, खुशनूद अली खान साहब मेहरबानी किया करते थे, अंदर की खबर भी दे देते थे, एक आध लाइन भी बता देते थे कि इस लाइन को टो करने से तुम्हें रिसर्च करोगे तो कुछ चंद चीजें अच्छी मिल जाएंगी। मुझे इसलिए इनकी बात जो है बड़ी हैरत अंगेज लग रही है कि ये नवाज शरीफ के हवाले से दस्ते शफकत रखे हुए हैं उनके सर पे कि नवाज शरीफ बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, नवाज शरीफ के काम में आइंदा मजीद निखार आएगा और नवाज शरीफ इस क्राइसिस में जाते नजर नहीं आ रहे। सर साइंटिफिकली बताइए ना क्या वजूहात है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस नवाज शरीफ को अगर वाकई मजबूर कर दिया, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ न रह सके तो शायद नवाज शरीफ एक सेकंड नहीं लगाएंगे और वो असेंबली तोड़ देंगे। वो असेंबली तोड़ देंगे तो इस मुल्क के आईन कानून के मुताबिक वो दरमियानी अरसे में वजीर आजम होंगे। और अगर वो जिस तरह लोग उन्हें शहीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो शहीद होके गए तो अगला इलेक्शन वो जीतेंगे। लेकिन अब मैं आता हूं एक और मैं छोटा सा ऐड भी कर दूं। शहीद होना और बात है, वो आउट करना चाहते थे और आपने कहा कि जी उन्होंने अपनी एसेट शो नहीं किए। वो इसलिए उन्होंने शो नहीं किया कि वो अभी उम्मीदवार नहीं बनी है कौमी असम्बली या पार्लियामेंट के किसी उस हिस्से की। जिस दिन वो बनेंगी उस दिन वो डिक्लेरेशन देंगी और अगर उसमें कंसीलमेंट हुई तो हाँ वो हो जाएंगी। हाँ अलबत्ता उनके खाविंद मोहतरम जो हैं जनाब कैप्टन सफदर साहब, उन्होंने कंसीलमेंट की है, उन्होंने अपनी बीवी के जो असासे हैं वो डिक्लेयर नहीं किए। वो अगर ये चले गए अदालत में, वो हो सकते हैं कि उन्हें फारिग कर दिया जाए। लेकिन अब एक और जिन दलाइल की आप बात कर रहे थे, देखिए नवाज शरीफ, वैसे मरियम ऑन रिकॉर्ड है, टीवी पे उन्होंने कहा था कि मेरे कोई असासे नहीं। आप एक बात समझ लीजिए, ये जो कहा था ये फिर एक और बहस है, अदालत नहीं मानेगी। एक और बहस है। आप 62-63 में जाएंगे, अब तक मुझे बता दीजिए कोई 62-63 में गया हो। एक और सूरत है दूसरी, अगर एक झगड़ा है जिस पर गुफ्तगू हो सकती है कि लोग कहते हैं आर्मी चीफ जो हैं उनकी एक्सटेंशन। पहली बात तो यह कि ये आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं मांग रहे, नहीं मांगेंगे, और मेरा अपना ख्याल है इन्हें अगर दे भी दी गई तो शायद नहीं लेंगे। लेकिन होगा क्या, अगर कोई मामला सेटल हुआ
تو چیف آف آرمی اسٹاف کا جو عہدہ ہے اس کی مدت کر دی جائے گی 4 سال، اور حکومت کی مدت بھی کر دی جائے گی 4 سال. تو یہ سیٹل ہو جاتا ہے نا اس طرح سے. یہ سیٹلمنٹ کہیں ہو رہا ہے. یہ بات ویسے ہم کر چکے ہیں آج سے 2 ماہ پہلے. سیٹلمنٹ کہیں ہو رہا ہے. اس وقت جو نواز شریف صاحب لندن میں ہیں، دیکھیے وہ جب واپس آئیں گے تو ان کی ٹون سے آپ کو لگ جائے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے ڈاکٹر سے یہ پوچھنے گئے ہیں کہ یہ جو میں روز تختیاں لگا رہا ہوں، یہ جو میں روز الیکشن کمپین کر رہا ہوں، انہیں تو معلوم ہے نا وہ الیکشن کمپین کریں، کیا میرا جو دل کا مرض ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور اگر انہیں اجازت دے دی گئی تو آپ کو واپسی کے چند دن بعد نواز شریف ایک مختلف آدمی لگے گا. وہ سیاسی ڈاکٹر سے ملنے بھی گئے ہیں ویسے. میں وہی بات کر رہا ہوں. وہ ملے گا کہ نہیں ان سے؟ آپ ایک بات سمجھ لیں، وہ نہیں ملے گا ان سے، ریکارڈ پر نہیں ملے گا. لیکن میں تو کہتا ہوں وہ تو ملاقات پہلے ہو گئی. جی. جس ہوٹل میں وہ گئے تھے اور نثار علی خان صاحب کا وہاں ٹھہرنا کیوں ضروری؟ جی جی جی. اور سفارت خانے نے وہی ہوٹل کیوں چنا تھا؟ یہ باتیں بابا انہیں ساری گلا پہلو دستی ہیں. چرچل ہوٹل یاد ہے تمہیں روبی؟ کیا بات ہے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نواز شریف نے کہا نال تو بیٹھ کے لمبا پہ جا، تو بھی نہ جا. بلکہ کہیں گے چنگا رہیں گا نہ جا. دیکھیے وہ جس ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں ان کے بیٹے نے آج انہیں مشورہ دیا کہ وہ ذرا سیاست سے پیچھے ہو جائیں. میرا خیال ہے انہوں نے آج بیٹے کو مشورہ دیا کہ حضور آپ اپنی اصل جگہ پہ چلے جائیے جو بچوں کی ہوتی ہے، یہ کام میرے کرنے کے ہیں. آپ دیکھیے آصف زرداری سب سے زیادہ ناپسندیدہ پالیٹیشین تھا چند دن پہلے تک. ایسی گیم کھیلی اس نے کہ اس وقت آپ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس ملنے گئے ہیں. پھر وہ ایک پیچھے سے مولانا نے آواز دی تھی، کسی چیز کا نام لیا تھا، کسی تیل پیٹرول کا، تو وہ بھی وہاں چلے گئے ہیں. انہوں نے وہاں آگ بجھانی ہے. اور عمران خان کا ڈاکٹر بھی وہی ہے. وہ پیٹرول نہیں کہا تھا انہوں نے، ڈیزل کہا تھا. ڈیزل کہا تھا. دونوں میں بڑا فرق ہے. تو سوری، عمران خان بھی وہیں جا رہے ہیں، ان کا ڈاکٹر بھی وہی ہے. عمران خان صاحب نے ڈاکٹر نے کہا تسی پھینکو جاؤ پاکستان. اچھا جی، یہ بات ہم کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن ایک کالر بڑی دیر سے ہمارے ساتھ لائن پہ تھے، علی جان صاحب لاہور سے. جی علی جان صاحب پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم سر، میں علی جان بات کر رہا ہوں. لاسٹ ٹائم نصیر بھائی سے جو جی چیلنج کیجئے بھیا، چیلنج. اچھا. محل اداس اور گلیاں سونے پھر انترے سے شروع کیا آج آپ نے. ہے دیوار. برانڈ لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پیٹرول پمپ ہو یا ٹیوب ویل کے تمام ریفریجریٹرز کے لیے ہے نا زبردست آفر. چینج یور لائف. ویلکم بیک. خواتین حضرات، جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم کل ہو نہ ہو سے. یہ ہمارے شوز میں گایا گیا شاید پہلا گانا ہے، شاید نہیں بلکہ یقینی طور پہ پہلا گانا ہے جو اس ملینیم کا ہے. ہم نے جب بھی گانے پیش کیے ہیں پرانے گانے پیش کیے ہیں، بلکہ 80 سے پہلے، 50 سے بھی پہلے کے گانے. لیکن آج کا گانا کل ہو نہ ہو فلم سے لیا گیا ہے. اس کے 3 کمپوزرز ہیں، تینوں فرینڈز بھی ہیں، شنکر، احسان اور لوئے. اور گایا سونو نگم نے، پیش کرنے جا رہے ہیں جوئل جنید. جی جناب.
بہت خوبصورت گایا. جن لوگوں کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ان بزرگان کو، ساتھ آپ نے ایک نوجوان کا اضافہ بھی کر دیا کہ ہم سونو نگم کو بھی، کیونکہ اس کا شمار نئی جنریشن سے ہے، ہم نے آج اس کو بھی. سر ایک میں بھی گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو. آپ ذرا بعد میں کر لیجئے، تھوڑی سی اب گفتگو کرنے دیں. سر یہ بتائیے کہ شہباز شریف اکثر کرائسس میں پھنستے ہیں اور بڑے آرام سے، بڑی سہولت سے نکل جاتے ہیں. نواز شریف پہلی دفعہ کرائسس میں پھنسے اور نکلتے نظر ہی نہیں آ رہے. یہ جواب میں دے دیا جناب. ہاں جی کیا؟ میں دانشورن، میرا بھی حق بنتا ہے. خشنود صاحب جواب دے سکنی ہے میں. بڑی مہربانی. میاں جی ہو گئے نے ذرا موٹے، اس وجہ تو پھنس گئے نے. یہ جواب دینا تم نے جی نہیں. میاں صاحب کی گل نہیں کر رہی اپنے. کیا کرو کسی دن تینوں انہوں نے آ کے پوچھنا لگ پڑنا تو مینوں میاں جی کیوں کہنی. اچھا جی، نواز شریف آپ کے خیال میں تو لگتا ہے کہ اس کرائسس سے نکل جائیں گے. نکل گئے ہیں. نکل گئے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجئے کہیں کوئی مشکل ہے تو. ٹی او آر والا معاملہ لٹک گیا، ابھی بن جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوا. اور عمران خان باہر آ گئے، انہوں نے تسلیم کر لے کہ میں اکیلا سڑکوں پہ آؤں گا. آپ کے خیال میں کیا باقی رہ گیا؟ ہاں، اکیلا عمران خان تو کافی نہیں ہے. سر کافی ہے، عمران خان صاحب کافی نے. تھی ویکیا بھی کی رش ہے. کی رش ہے؟ ہاں، ساری دنیا ساری عوام انہوں نے پوچھ انہوں نے ڈانس کٹ دے کھ بھی نہیں تھی رہ جاتے، کھانا خراب ہو. اور سال پہلے 7 سوال گئے سن، 70 سوال ہو گئے. میری گل سن، افریقہ کی سیاست کی گل نہیں ہو رہی، چپ رہے. اچھا جناب، ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، خشنود علی خان صاحب سے پوچھتے ہیں، انہوں نے 500 گنا اضافہ کروا لیا اپنی پرچ میں، مراعات میں. 500%. دیکھیے ان کا آفتاب اقبال صاحب کوئی عوام سے رشتہ ہے. میں صرف ایک دو باتیں آپ کو کہتا ہوں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ 29 لوگ اسٹیل مل کے، جو اسٹیل مل بند ہونے کے بعد جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کی تنخواہیں دینی ہیں، جن کے بقایا جات دینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے میں 29 لوگ دنیا سے چلے گئے. اب آپ دیکھیے ان میں سے کسی کی بیٹی کی شادی ہونی تھی، کسی کے بچوں کی فیسیں ادا ہونی تھی، کسی کا کوئی بزرگ فوت ہو گیا، اس کے جنازے کے پیسے چاہیے تھے. اتنے کیرلیس ہیں اور اتنے ظالم ہیں. آفتاب اقبال صاحب، کسی دن ہم، یہ موضوع ایسا ہے جس پہ میں گفتگو کرنے لگا ہوں کہ ہم شاید لکھ نہیں سکتے، ہم شاید کہہ نہیں سکتے. ہمارے کسٹمز ایسے ہیں، ہماری روایات ایسی ہیں. جس ملک میں عورتیں اپنا جسم بیچ کے بچے پالتی ہوں، اس میں آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ کون سی پارلیمنٹ؟ صبح جب آپ اخبار اٹھاتے ہیں یا آپ ٹی وی آن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم برٹش پارلیمنٹ کے ایٹ پار ہونا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی پارلیمنٹیرینز کو یہی کچھ دیا جاتا ہے. دیکھیے صبح جب آپ اٹھتے ہیں نا، پتہ لگتا ہے آج 20 لوگ، 40 لوگ، 50 لوگ گاجر گلی کی طرح ٹریفک حادثے میں. سب میاں شہباز شریف کے بعد سارا وقت ہے، اس کے لیے وقت ہے کہ نہیں؟ وہ یہاں بنا دیے عجیب سے خوف سے پہن کے وہ پھر رہے ہیں. بھائی ادھر وہاں بچرا میں، ادھر رحیم یار خان میں، ادھر وار بیٹن میں کہیں جو ٹریفک کے حادثے ہو رہے ہیں، کوئی جاؤ اس طرف. کوئی پارلیمنٹیرین آپ مجھے بتائیے، اللہ کی قسم میں پارلیمنٹ میں ہوں، میں صبح اجلاس نہیں ہونے دوں. آفتاب صاحب، میں کہوں کہ آج کا ایشو یہ ہے کہ میرے ملک میں 40 لوگ سڑک پر گاجر گلی کی طرح کٹ گئے. یہ جو لڑکیاں آپ نے رات کو پکڑی ہیں، ان کے ذرا گھروں سے پوچھیں، ان کے بچے آج بھوکے مریں گے اس لیے کہ یہ پکڑی گئی. آفتاب صاحب، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ یہ وہ پارلیمنٹ ہے. میں نے نواز شریف کا ساتھ دے دیا ہے یا میں نے کہہ دیا کہ بھائی فلاں رہے گا، تو وہ دلائل کی بنیاد پہ ہے. بنیادی بات یہ ہے اس ملک کو یہ پارلیمنٹ ریپرزینٹ نہیں کرتی. پوچھنے والا چیئرمین الگ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ پیسے، لیکن پوری پارلیمنٹ میں کوئی ایک ہے جس نے کہا ہو کہ ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، ہم پہلے لوگوں کو ٹھیک کریں گے. اچھا جی، خشنود صاحب کی یہ بات بھی بڑی پتے کی ہے کہ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب پتہ نہیں وہ پوچھنے والا کون ہے، کہاں بیٹھا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو بالآخر پوچھ لیں گے. یہ اس ملک کی بہتری مقصود ہے، مطلوب ہے، تو وہ پوچھنے والا ضرور آئے گا، چاہے جہاں سے بھی. خدین حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. پیل نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر پایا، کیونکہ پیل دے رہا ہے. ویلکم بیک. خدین حضرات، ہمارے شو کا آخری سیگمنٹ، اور اس کا تعلق زیادہ تر نصیر بھائی کے چیلنجز سے ہے. ہم آغاز کریں گے. جی فرنٹ پہ آپ.
پھول کلیاں دی محفل وچ او الڑ جئی خوشبو نہیں جن میں لبنیاں نہیں ہوئے نہ پھول کلیاں دی محفل وچ. جی نصیر بھائی. یہ گانا مالا نے بھی گایا, رجب علی نے بھی گایا. فلم کا نام ہے مستانہ ماہی, موسیقار تھے نذیر علی. تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ ریکارڈسٹ تھے, ریکارڈنگ کیا کرتے تھے, بزنس تھا ان کا بڑا زبردست. جی جناب. حسن والے تیرا جواب نہیں, حسن والے تیرا جواب نہیں, مرضی اچھا گاؤ, کوئی نام نہیں ہونا, کوئی تجھ سا نہیں ہزاروں میں, حسن والے تیرا جواب نہیں. بھائی کیا بات ہے, جتنی اچھی آپ جگہ لیتے ہیں نا. رفیع تو صاحب ایسی نہیں, بس جگہ کی بات کی تھی آپ. آگے جی نصیر بھائی. جگہ کون سی اتنا نہیں ہے بھیا. آواز ہے محمد رفیع کی, فلم کا نام ہے گرانہ, موسیقار تھے روی. چلو ادھر آ جاؤ. جی لاسٹ رو میں. یوں ہی تم مجھ سے بات کرتی ہو یا کوئی پیار کا ارادہ ہے, ادائیں دل کی جانتا ہی نہیں, میرا ہمدم بھی کتنا سادہ ہے, یوں ہی تم مجھ سے بات کرتی ہو. بھائی تاری بڑی کراری آواز ہے, دال بیچیا کرو. نصیر بھائی. آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی, فلم کا نام ہے سچا جھوٹا, موسیقار تھے کلیان جی آنند جی. سر جی آج محمد رفیع چھائے ہوئے, 95% محمد رفیع کے گانے. جی. کوئی شام ان کا خیال آ گیا, وہی زندگی کا سوال آ گیا, ہوئی شام ان کا خیال آ گیا. جی نصیر بھائی خیال آ گیا. آوازیں ہیں محمد رفیع کی, فلم کا نام ہے میرے ہمدم. آوازیں دو آوازیں اس میں محمد رفیع. نہیں ایک تو بات, پھر آواز کہنا, آوازیں ہیں محمد رفیع کی. ایک ان کی اپنی ہے نا. آواز محمد رفیع کی, فلم کا نام ہے میرے ہمدم میرے دوست, موسیقار تھے لکشمی چاند پیارے لال. جی جناب لاسٹ رو میں اس طرف. دور سے یوں تیری آواز سنائی دی ہے کہ جیسے گھبرا کے میرا نام لیا ہو تو نے. شکر ہے میرے ساتھی, شکر ہے آج کے چیلنجرز میں کوئی تو بے سرا نکلا. چپ رہو. اچھا جی, سیاسی گانوں کی اجازت نہیں ہے سر. سر چلتے چلتے لاسٹ 1.5 منٹ ہے ہمارے پاس تقریباً. یہ سر ہماری بتی آتی ہی نہیں اور ان کی جاتی ہی نہیں, آپ اور میڈیا کیوں نہیں کردار ادا کرتے؟ جاتی سے مراد کون؟ جاتی عمرہ والے. تو سر کھانا کیسے کھائیں گے, بتی نہیں آ رہی, روٹی نہیں کھاتی جا رہی. بٹ صاحب کو چھوڑا نان کھا کے ہٹنے. بٹھا ابھی تو آخری ہمارے پاس 1 منٹ ہے. آپ ذرا نقشل میں بتائیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو صورتحال, سیاسی صورتحال کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے سیاسی فرنٹ سے زیادہ ہمارا مسئلہ بننے والا ہے اگلے کچھ دنوں میں جو ایران, انڈیا اور افغانستان کا نیکسس بنا رہا ہے امریکہ. چابہار اور چابہار میں 20 بلین کی انڈین انویسٹمنٹ کر دی. اب دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں, نیٹو کا حصہ بنا رہے ہیں امریکنز انڈیا کو. امریکنز ہمیں کبھی F-16 کا بہانہ بنائیں گے, کبھی کچھ بنائیں گے. بنیادی بات یہ ہے انہوں نے سی پیک نہیں بننے دینا. تو یہ ناکامی کس کی؟ آپ کے چہتے میاں نواز شریف اس وقت ورچولی صرف پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کی جب حکومت بن رہی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو مریم کو بنا دیں وزیر مملکت. یہ فوج اور امریکہ سے آپ کی لڑائی نہیں ہونے دے گی. یہ سب سے امپارٹنٹ. نہ طارق فاطمی کو
कुछ पता है वजारत खारजा का और ना ही सरताज अजीज अच्छा, साहब को। यानी वो इतना बड़ा डिप्लोमेट, इतना ताबनाक करियर उस बंदे का, तो वो एक छोटे से इदारे में, हमारे मुल्क में यही तो है। मैं मतलब इसके करीब से गुजर कर कहा, मेरा तजुर्बा है। अच्छा चले, सरताज अजीज तो बड़े मुदब्बिर आदमी हैं। मुदब्बिर होना बिल्कुल और बात है, और वजारत खारजा के मामलात जानना बिल्कुल और बात है, डिप्लोमेसी जानना बिल्कुल और बात है। ये सारा कुछ एक अलग काम। देखिए सरताज जी साहब बड़ा उन्होंने पुरानी दादी वर्गा मुंह है। इन्ने पुराने ने, अल्लाह दी कसमें इन्ने पुराने ने, उदों जंगा जड़ियां ना पिस्तौलां नाल नहीं थप्पड़ां होंदियां सी। देखिए हमें कंसेंसस साहब, हमें कंसेंसस बनाना चाहिए तमाम पॉलिटिशियंस को हमारे इंटरनेशनल इश्यूज पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है, इसके ऊपर मजीद बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन टाइम बहुत कम है। ख़वातीन और हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। डालते